کیا آپ کہیں فنکشنل ڈسپیپسیا جیسے مرض کا شکار تو نہیں؟ فنکشنل ڈسپیپسیا معدے یا پیٹ کے اوپری حصے کا ایک عام دائمی مسئلہ ہے جو کہ تقریباً 10 سے 30% آبادی کو متاثر کرتا ہے۔ فنکشنل ڈسپیپسیا کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی خاص وجہ جیسے ایگ پیولری، السر، معدے کے زخم یا ورم کے بغیر بد ہضمی کے مسئلے کا شکار ہونا۔ تو میں آپ کو دوست حکیم حسنین رضا سن آف پروفیسر حکیم عاشق حسین جعفری آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ تمام کو حکمت کے بنیادی اصولوں کے تحت آگاہی فراہم کر سکیں۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے فنکشنل ڈسپیپسیا۔ فنکشنل ڈسپیپسیا کو نان السر ڈسپیپسیا بھی کہا جاتا ہے۔ عموماً اس مرض میں مبتلا مریض مہینوں سالوں ڈاکٹرز کے پیچھے خوار رہتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز کو بھی کوئی معدے کی بیماری نہیں ملتی۔ اس میں مریض کا خون کا ٹیسٹ، ایگ پیولری، پخانے کا ٹیسٹ سب نارمل آتے ہیں۔ کچھ مریض معدے کا الٹرا ساؤنڈ یعنی گیسٹروسکوپی بھی کرواتے ہیں جو کہ یہ بھی نارمل آتی ہے۔ عموماً اس مرض میں مبتلا مریض ڈاکٹر حضرات سے علاج کروانے کے بعد بھی مایوسی کا شکار رہتے ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کے ساتھ فنکشنل ڈسپیپسیا کی کچھ اہم علامات شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ مریض میں فنکشنل ڈسپیپسیا کا ایزلی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علامات میں جیسا کہ سینے اور معدے میں جلن کا ہونا، اپھارا یا گیس کا ہونا، بد ہضمی، بھوک میں کمی ہونا، کھٹے ڈکار کا ہونا، کھانا کھانے کے بعد پیٹ کا پھول جانا، تھوڑا کھانا کھا پانا، سر میں درد رہنا اور گیس کا دماغ میں چڑھنے جیسا لگنا، کے اور برپنگ کا ہونا، بے چینی اور کمزوری محسوس کرنا، موڈ کا خراب ہونا وغیرہ وغیرہ۔ مزید ایسے مریضوں کے ساتھ ڈپریشن، انزائٹی جیسی علامتیں بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ تناؤ، چڑچڑاپن، نیند کا مسئلہ ہونا، نا امیدی، مایوسی، وزن میں کمی ہونا، ہیلتھ انزائٹی کا ہونا اور ڈر خوف میں مبتلا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ مرض کی علامات جاننے سے کئی گنا بہتر مرض کی وجوہات، رسک فیکٹر کے بارے میں جاننا ہے۔ فرسٹ آف آل، اس میں کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ملتی، مزید کچھ عموماً رسک فیکٹر ہیں جن کے بارے میں آگاہی ہونا نہایت اہمیت کا حامل ہے تاکہ اس ڈائیگنوز نہ ہونے والی فنکشنل ڈسپیپسیا جیسے مرض سے بچا جا سکے۔ فرسٹ آف آل، یہ مرض انزائٹی، ڈپریشن کے مریضوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ، کچھ چیزوں سے یہ ٹرگس بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ گوبھی، آلو، چاول، پین سے بنی چیزیں، میدے سے بنی چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ تھرڈ، آئی بی ایس کے مریضوں کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آئی بی ایس بھی فنکشنل ڈسپیپسیا جیسے مرض سے ملتی جلتی ہے جو کہ انسان کی بڑی آنت کو متاثر کرتی ہے۔ آئی بی ایس کی عام علامات جیسا کہ کھانا کھانے کے بعد فوری پخانے کا آنا، پیٹ میں مروڑ، درد کا ہونا، تیزابیت، جلن کا ہونا اور اس سے منہ میں چھالے بھی پڑ جاتے ہیں۔ درد کم کرنے والی میڈیسن کے زیادہ استعمال سے بھی فنکشنل ڈسپیپسیا ہو سکتا ہے۔ ففتھ اینڈ مین رسک فیکٹر آف فنکشنل ڈسپیپسیا، سگریٹ اور شراب نوشی۔ ناظرین، سگریٹ اور شراب نوشی سے یہ موذی مرض ایزلی ان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ان رسک فیکٹر پر قابو پا لیتے ہیں تو یقیناً آپ اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ تو مزید میرا کوئی پیارا بہن بھائی اگر اس موذی مرض میں مبتلا ہے تو میرے دیے گئے نمبر پر کال یا واٹس ایپ کر کے مفت مشورہ حاصل کر سکتا ہے۔ جسمانی اور روحانی علاج کا مرکز مطلب حسنین یونانی دواخانہ کا ایڈریس اسکرین پر سے نوٹ کریں اور ہمارے دیے گئے نمبر پر کال یا واٹس ایپ کر کے مفت مشورہ حاصل کریں اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بی سیف، بی ہیپی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔